اسی دوران قاہرہ میں عمارہ نامی یمنی شاعر نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک خوفناک سازش تیار کی اور مصری امراء کو ساتھ ملا کر بڑے پیمانے پر بغاوت کر کے اقتدار پر قبضے کی کوشش کی۔ مورخ ابن طے اور ابو شمع کی روایت کے مطابق عمارہ یمنی نے اپنی مدد کے لیے یروشلم اور سسلی کے عیسائی حکمرانوں کو بھی مصر پر حملے کی دعوت دی۔ شاہ یروشلم بھی صلاح الدین ایوبی سے دمیات کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھا اور وہ دوبارہ بری اور بحری اطراف سے حملہ کر کے صلاح الدین ایوبی کو قاہرہ سے باہر نکلنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ قاضی فاضل کی روایت کے مطابق باغیوں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے حشاشین کے سردار سنان سے بھی رابطے قائم کر لیے تھے۔ حشاشین نے دسمبر 1174، جنوری 1175، مئی اور جون 1176 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملے کیے، مگر وہ اپنے منصوبے میں ناکام رہے۔ اس کے علاوہ عمارہ یمنی نے سیاہ فام سوڈانیوں اور صلاح الدین ایوبی کے چند سرداروں اور سپاہیوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور ان کے بھائی توران شاہ کو بھی یمن پر حملے کے لیے آمادہ کر لیا تاکہ توران شاہ کو یمن بھیج کر قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی کی طاقت کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ بعض روایتوں کے مطابق توران شاہ کے یمن پر حملے کے زیادہ تر مفاد سیاسی تھے۔ ان روایتوں کے مطابق صلاح الدین ایوبی مصر میں ہونے والی اندرونی بغاوت سے واقف تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ سسلی کا بحری بیڑا مصر پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی یمن کو فتح کر کے اپنے عقب کو محفوظ بنانا چاہتے تھے، یا وہ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے خطرہ محسوس کر رہے تھے، جیسا کہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ نور الدین زنگی مصر پر حملہ کر کے صلاح الدین ایوبی کو معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس لیے کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی کے خطرے کے پیش نظر صلاح الدین ایوبی ان کی پہنچ سے دور یمن میں ایک نیا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جہاں سے بحرہ احمر اور بحرہ عرب کے بحری راستوں پر بھی قبضہ جمایا جا سکتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق صلاح الدین ایوبی کے معاون بہاؤالدین ابن شداد نے تجویز پیش کی تھی کہ یمن میں ایک بدعتی رہنما ہے جو مسیحا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے اس کی سرکوبی کے لیے توران شاہ کو یمن کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا، اور عمارہ یمنی نے صرف اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال توران شاہ صلاح الدین ایوبی سے اجازت لے کر یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ توران شاہ کی یمن روانگی کے ایک ماہ بعد قاہرہ میں بغاوت کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں۔ باغیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے یروشلم اور سسلی کی عیسائی فوجیں مصر کے سرحدی علاقوں پر حملہ کریں گی۔ جب صلاح الدین ایوبی کی فوج ان حملوں کی خبر سن کر عیسائیوں کے مقابلے کے لیے نکلے گی تو باغی صلاح الدین ایوبی کو قاہرہ میں اکیلا پا کر قتل کر دیں گے، اور اگر صلاح الدین ایوبی خود اس فوج کے ساتھ قاہرہ سے باہر گئے تو باغی قاہرہ پر قبضہ جما کر آخری فاطمی خلیفہ آزد کے کمسن بیٹے داؤد یا آزد کے چچا زاد بھائی کو خلیفہ نامزد کر کے فاطمی خلافت کو بحال کر دیں گے۔ ان باغیوں کی شاہ یروشلم اور سسلی کے بادشاہ ولیم دوم کے ساتھ باقاعدہ خط و کتابت جاری تھی۔ شاہ یروشلم امالرک کے سفیر معمول کے مطابق صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کے بہانے سے قاہرہ آتے اور باغیوں کے ساتھ بغاوت کی منصوبہ بندی کر کے واپس چلے جاتے۔ 1173 عیسوی میں جب صلاح الدین ایوبی قاہرہ سے دور بحرہ مردار کے پار ایک مہم پر تھے اور توران شاہ بھی بالائی مصر میں سوڈانیوں کے ساتھ جنگوں میں مصروف تھا، تو باغیوں کے پاس قاہرہ پر قبضہ جمانے کا بہترین موقع تھا، اور باغی امراء کسی بھی طرح اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر شاہ یروشلم کی بے عملی کی وجہ سے یہ موقع بھی باغیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اسی دوران یروشلم میں موجود سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے انہیں خبر دی کہ یروشلم میں مصر پر حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ قاہرہ کے کئی امراء بھی شاہ یروشلم کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس خبر کے ملنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ میں جاسوسی کے دائرے کو وسیع کیا اور بہت جلد پتہ لگا لیا کہ بغاوت میں کون کون شامل ہے۔ 5 مئی 1174 عیسوی کو عمارہ یمنی سمیت دیگر سرکردہ افراد جن میں ابن عبد القوی، قاضی ابن کامل، عبد الجبار الجالس، عبد الصمد کششا اور حسن العویرس جیسے اعلیٰ درجے کے افراد شامل تھے، بغاوت کے جرم میں پکڑے جانے کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے اور سیاہ فام سوڈانیوں اور سابقہ ارمینیائی فاطمی سپاہیوں کو باغی قرار دے کر بالائی مصر کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس بغاوت کے ناکام ہونے کی خبر شاہ یروشلم کو تو پہنچ چکی تھی، مگر سسلی کا بادشاہ ولیم دوم اس بات سے بے خبر تھا، اس لیے اس نے اپنے چچا زاد بھائی
شہزادے ٹینکرڈ کو 280 جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا دے کر مصر پر حملے کے لیے روانہ کر دیا، جس میں 30,000 پیادے اور 1500 بہترین صلیبی جنگجو یعنی صلیبی نائٹ موجود تھے۔ سسلی کا یہ بحری بیڑا 27 جولائی 1174 عیسوی کو اسکندریہ کے قریب لنگر انداز ہوا اور اس فوج نے خشکی پر اتر کر اسکندریہ کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ اکثر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسکندریہ کی فوج اس محاصرے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اسکندریہ کے دفاعی انتظامات نامکمل تھے اور وہاں فوج بھی معمول سے زیادہ نہیں تھی، مگر پھر بھی شہر کے محافظوں نے سسلی کی فوج کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کمک کے لیے قاہرہ کی طرف قاصد روانہ کر دیے۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی اندرونی باغیوں کو ختم کر چکے تھے اور جولائی 1174 عیسوی کو شاہ یروشلم امالرک کی وفات کی وجہ سے یروشلم کی طرف سے بھی حملے کا خطرہ ٹل چکا تھا، مگر بالائی مصر میں ابھی بھی باغیوں نے تباہی مچا رکھی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے بالائی مصر کی بغاوتوں کو دبانے سے پہلے سسلی کی فوج کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اسکندریہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس دوران اسکندریہ کے محافظوں نے حملہ آور فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور تیر اندازی، سنگ باری اور آتش زنی کے ذریعے حملہ آور فوج کو شہر سے دور رکھا۔ محاصرے کے دوسرے دن سسلی کی فوج نے نئے جوش و خروش کے ساتھ حملہ کیا، مگر اسکندریہ کے محافظوں نے ان پر آتش گیر مادہ پھینک کر انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ محاصرے کے تیسرے دن تک دیگر ساحلی قلعوں سے بھی کئی مسلمان دستے اسکندریہ پہنچنا شروع ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اسکندریہ کے محافظوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور انہوں نے شہر سے باہر نکل کر سسلی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ سسلی کی فوج نے مصری فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر مصریوں نے انہیں شدید جانی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ محاصرے کے ساز و سامان کو بھی جلا دیا۔ تیسرے دن کی لڑائی کے بعد جب مصری فوج اسکندریہ میں واپس لوٹی تو انہیں خبر ملی کہ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ اسکندریہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس خبر کو سن کر شہر کے محافظوں نے ایک مرتبہ پھر سسلی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجیں صبح سے لے کر شام تک لڑائی میں مصروف رہنے کی وجہ سے تھک کر چور ہو چکی تھیں، مگر قاہرہ سے کمک ملنے کی خبر سے مصری فوج کو فتح کی امید نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے جگری سے لڑ رہی تھی۔ جبکہ صلاح الدین ایوبی کے اسکندریہ آنے کی خبر سے سسلی کی فوج بددل ہو چکی تھی، لہذا شہزادے ٹینکرڈ نے اس خبر کے ملنے کے بعد اپنی فوج کو بحری جہازوں کی طرف پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا۔ مصریوں نے اس پسپا ہوتی ہوئی فوج کا تعاقب کیا، جس کے نتیجے میں ساحل سمندر پر خون ریز لڑائی ہوئی۔ جب سسلی کی فوج نے جہازوں پر سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تو مصریوں نے ان کے جہازوں کو پھندے ڈال کر ڈبونا شروع کر دیا۔ سسلی کی فوج نے تنگ آ کر دوبارہ خشکی پر اتر کر لڑائی شروع کر دی۔ حملہ آور فوج نے اگلے دن دوپہر تک بھاگنے کی کوششیں جاری رکھیں، مگر ان کے بہت تھوڑے سپاہی اپنی جان بچا کر گھروں کو واپس لوٹ سکے۔ سسلی کے بحری بیڑے کو شکست دینے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بالائی مصر کی طرف توجہ دی، جہاں قاہرہ سے ملک بدر کیے گئے باغیوں نے عباس بن شازی کے ساتھ مل کر دوبارہ بغاوت کر دی تھی اور کوس کے شہر کو تباہ کر دیا تھا۔ ان میں سے کچھ باغیوں اور قبائلی سرداروں کو کنزو الدولہ نے اپنے ساتھ ملا کر اسوان میں بغاوت کر دی تھی۔ کنزو الدولہ کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کے نامور سرکاری مصاحب ابو الہجا کے بھائی کو قتل کر دیا اور ایک بڑی فوج اکٹھی کرنے کے بعد قاہرہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور راستے میں آنے والے تمام دیہاتوں اور شہروں کو تباہ کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان باغیوں کے خلاف اپنے بھائی العادل اور ابو الہجا کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا۔ العادل اور ابو الہجا کے لشکر نے پہلے عباس بن شازی کو شکست دے کر اس کی بغاوت کو دبایا اور ستمبر 1174 عیسوی کو کنزو الدولہ کی فوج کا سامنا کیا۔ العادل اور ابو الہجا کے لشکر نے ایک خون ریز لڑائی کے بعد کنزو الدولہ کے لشکر کو شکست دے کر کنزو الدولہ کو قتل کر دیا۔ اس شکست کے بعد فوجی طاقت کے ذریعے فاطمی خلافت کی بحالی کے تمام امکانات ختم ہو گئے۔ دوسری جانب توران شاہ نے یمن پہنچ کر مہدیوں کے دارالحکومت زبید کا محاصرہ کر لیا۔ زبید کا دفاع کرنے والی فوج کی کمان عبد النبی کر رہا تھا، جو ایک بدعتی انسان تھا۔ اس نے اپنی تعلیمات کی پیروی نہ کرنے والوں، شراب نوشی، گانے بجانے اور ناجائز جنسی تعلقات قائم کرنے والوں کے لیے سزائے موت کا حکم دے رکھا تھا، جبکہ وہ خود ایک شرابی اور زانی تھا۔ اکثر مسلم مورخین نے اسے آدھا پاگل ڈاکو قرار دیا ہے۔
اس نے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو بڑھانے کے لیے آس پاس کی تمام سلطنتوں کے ساتھ تعلقات خراب کر رکھے تھے۔ توران شاہ کے حملے سے تھوڑا عرصہ پہلے 1173 عیسوی میں عبد النبی عدن اور صنعاء کی متحدہ فوجوں سے شکست کھا چکا تھا۔ مئی 1174 عیسوی کو توران شاہ نے عبد النبی کو شکست دے کر زبید پر قبضہ کر لیا اور عبد النبی کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ زبید کو فتح کرنے کے بعد توران شاہ نے تیزی کے ساتھ عدن کی طرف پیش قدمی کی اور زیالد سلطان ابی سعود بن عمران کو شکست دے کر عدن کو بھی فتح کر لیا۔ 1175 عیسوی میں توران شاہ نے ہمدانی سلطان علی ابن حاتم کو شکست دے کر صنعاء پر قبضہ کر لیا اور اسی سال عدن سے فرار ہونے والے بنو کرم قبیلے کے سربراہ یاسر بن بلال کو بھی پکڑ کر قتل کر دیا۔ توران شاہ نے زیدیہ قبیلے کو شکست دے کر سعدہ پر قبضہ کر کے اپنی یمن کی فتح کو مکمل کیا۔